مفسر حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی بہت بڑے مفسر ہیں، آپ نے بھی قلم میں یوز کیا، استعمال کی، اس بات کو لیا ہے، نقل فرمایا، اور بہت سے محدثین اور تفسیر کی کتابوں میں بھی ہے کہ ملک الموت روح قبض کرنے پر معمور ہو گئے۔ اب یہ ملک الموت ہو گئے نا، اب یہ کسی کو نہیں دیکھتے، چاہے وہ نبی ہو چاہے عام امت ہو یا بندہ ہو، آپ کو جو وقت ملتا آپ اس کی روح قبض کر لیتے۔ ایک دن اللہ رب العالمین جل شانہ نے ملک الموت کو بلایا اور فرمایا اے ملک الموت ایک بات بتا۔ اب غور سے سنیے گا اس بات کو، ملک الموت سے کیا فرمایا؟ اے ملک الموت ایک بات بتا، تو نے اتنی روحیں کھینچی، تو نے اتنی روحیں قبض کی، پتہ نہیں لاکھوں کروڑوں اربوں، اب اس کا فگر ہی نہیں آ سکتی نا، تو نے مارا، لیکن کبھی ایسا ہوا کہ کسی کو مار کر کسی کی روح کھینچ کر تجھے رحم آیا ہو؟ رحم تو ہے ہی نہیں نا، مطلب سمجھ رہے نا آپ؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے نا کسی بندے سے پوچھو کہ تیرے شوق کیا ہے، شوق کیا تجھے، تیرا دل چاہے یار یہ شوق کا مزہ نہیں آ رہا، تو کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوتا ہے نا وقت، تو کام مجھے بتاؤ کہ ایسا کون سا معاملہ ہے جب تجھے رحم آیا ہو؟ اللہ اکبر، اللہ پوچھ رہا ہے کس سے میرے دوستوں بزرگوں؟ ملک الموت سے۔ سوال یہ ہے، غور کرنا، کہ اللہ رب العالمین ملک الموت سے پوچھ رہا ہے، اللہ تو علام الغیوب ہے، سوچو نا یار، علام الغیوب ہے نا، اے مالک، اے میرے رب، تو سب جانتا ہے، پھر پوچھنا تو خود ہی بتا دے، تو اسرائیل سے کیا پوچھنا کہ کون سا وقت ہے، کون سا معاملہ تھا جب تجھے رحم آیا ہے؟ اسرائیل سے پوچھنا، لیکن اللہ پوچھ رہا ہے۔ دیکھو میں ایک نقطہ لا رہا ہوں، یہاں مقصد یہ ہوتا ہے پوچھنے سے کہ بندوں کو علم ہو جائے۔ اگر میرے نبی علیہ السلام جبریل علیہ السلام سے پوچھیں جبریل یہ کیا ہے، تم فوراً قلم چلاؤ۔ دیکھا نبی کو معلوم ہوتا تو جبریل سے پوچھتے، حتیٰ کہ سرکار علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا، اے صحابہ بتاؤ یہ کیا، کئی واقعات آپ نے سنے ہوں گے، تو پھر فوراً قلم چل جاتا، گھوڑوں کے قلم چل جاتے ہیں، عقل کے دماغ چلاتے ہیں۔ ارے نبی کو پتا ہوتا تو صحابی سے پوچھتے۔ الحمدللہ الحمدللہ، جب میرا نبی حضرت آدم علیہ السلام کو تمام علوم سکھا سکتا ہے تو اپنے حبیب کو کتنا سکھایا ہوگا۔ اللہ کی عطا سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانتے ہیں سب، لیکن کیوں پوچھنا اس وجہ سے کہ امت کو علم ہو جائے کہ یہ کیا بات ہے۔ اس کا مقصد یہ تو نہیں کہ ایک استاد کھڑا ہوا، مجھے سناؤ 5 کا پاڑا بیٹے جلدی، تو وہ شاگرد کھڑا ہو، استاد آپ کو نہیں معلوم ہے جو مجھ سے پوچھ رہے ہو، سمجھ رہے نا بات یہ ہے۔ ارے استاد کو تو معلوم ہے، لیکن دوسروں کو بھی پتا چلے کہ کتنا علم رکھتا ہے۔ تو میرے دوستو کیا ہوا کہ یہ عقل کے گھوڑے ہوتے ہیں، استغفر اللہ، لا علمی کی وجہ سے اپنا ایک بغض بھی ہوتا ہے نا، اب بغض بھی ہوتا ہے۔ اب دیکھو ایک مثال دیتا ہوں، نبی علیہ السلام کے دور میں ایک دفعہ نبی علیہ السلام ممبر رسول پر بیٹھ کر آپ نے بیان کیا، اس وقت ایک صحابی کا کھڑا ہوا، بولے یا رسول اللہ میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، مجھے بتائیے نا میرا اونٹ کہاں ہے۔ سرکار نے فرمایا بیٹھ بتاؤں گا، بیٹھ جا۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے قیامت کی نشانیاں بتائیں سب کو، سارے صحابہ، اس میں منافق بھی بیٹھے تھے۔ جب آپ نے قیامت کی نشانی بتائی تو باہر جا کے 2-3 منافق باہر چلے گئے اور کہنے لگے لو نبی ہمیں پوری داستان سنا رہے ہیں آنے والی سب کی، بتاؤ اونٹ کا پتہ نہیں ہے کہ اس کا اونٹ کہاں گم ہو گیا، اور یہ قیامت کی نشانی، نعوذ باللہ۔ دیکھو یہ منافقت ہے، منافق ایمان ہی نہیں، حالانکہ نبی نے بعد میں وہ اونٹ بتایا کس درخت کے نیچے بھی ہے، وہ بھی بتا دیا، لیکن وہ منافق تھا نا، اس کو ایمان نہیں تھا نا نبی علیہ السلام کی رسالت پر۔ تو یہ حال ہمارے والوں آج کا ہے۔ تو مقصد کیا ہے؟ امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں کہ عقل ہوتی تو خدا تو دے رہا ہے، عطا کر رہا ہے بندے کو، خدا اپنے نبی کو عطا کر رہا ہے سب کچھ، اور اللہ کی عطا سے وہ سب جانتے ہیں، لیکن ہماری عقل میں کچھ نہیں کہ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ ارے جب اللہ ہی اپنے حبیب کی عظمت کو بڑھائے قرآن پاک میں جگہ جگہ، تو تیری کیا اوقات ہے کہ تو لے کے بیٹھا ہوا ان باتوں کا؟ استغفر اللہ، اللہ اکبر۔ تو میرے دوستو بزرگوں، 3 سوال کیا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہاں یا رب العالمین۔ 2 دفعہ ایسا ہوا کہ مجھے رحم آیا، حضرت اسرائیل فرما رہے ہیں، اللہ نے فرمایا اچھا بتاؤ وہ کون سا موقع تھا؟ دیکھیں اللہ سب معلوم ہے، اللہ کو، اللہ رب العالمین جل شانہ
پوچھا جا رہا ہے. حضرت اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 2 موقع ایسے تھے جس میں مجھے رحم آیا. بولے ایک موقع ایسا تھا کہ سمندر میں ایک کشتی جا رہی تھی بڑی, تو نے حکم دیا سب کو مار دو, سب کو مار دو. اس کشتی میں ایک عورت نے بچہ جنا, اسی وقت پیدا ہوا, اور بچہ پیدا ہوا, میں نے کشتی ڈبو دی, پوری کی پوری غرق ہو گئے سب. لیکن وہ ماں بچی, اور ماں نے تختہ حاصل کر لیا اور اپنی بچہ جو پیدا ہوا تھا نومولود اس کو تختے پہ بٹھا دیا اور خود تختہ پکڑ کر سمندر کراس کرنے لگی. تو مجھے حکم ہوا اس کو بھی مارنا ہے, اس کی ماں کو بھی مارنا ہے. اب میرے دل میں خیال آیا یار اس نے کتنی مشکل سے بتائے کہ بچہ بچایا, چھوٹا سا 1 دن کا بچہ ہے نومولود, یہ کس طرح پہنچے گا منزل تک, اور اگر اس کو مار دوں گا یہ تو تیرا کے لے جا رہی ہے. لیکن اللہ کا حکم تھا, میں نے اس کی روح قبض کر لی اس کی ماں کی. اچھا, اللہ نے فرمایا پھر دوسرا موقع. بولو دوسرا موقع وہ تھا جب بادشاہ شداد, خطرناک بادشاہ تھا, بہت ظالم, سمجھ لو کتابوں میں آتا ہے کہ وہ دعویٰ کرنے والا تھا نعوذ باللہ, اور ایسا کافر تھا کہ اس نے ایک جنت بنائی, ایک شہر بنایا. کیوں کہ اس کی علماء سے بحث ہوئی, وہ سجدہ کروانا چاہتا تھا. وہ تو علماء نے کہا دیکھ ابھی بھی نیک ہو جا, اچھا ہو جا, اللہ کو مان تو جنت ملے گی. تو شداد نے کہا جنت کیسی ہوگی؟ اب پورا نقشہ جب بتایا نا جنت کا, شداد کو ظالم بادشاہ تھا بیرتوت, تو وہ, اور اللہ نے اس کو ایک چیز عطا فرمائی تھی, انسان کی بات ہے وہ بھی آگے جا کے بیان ہوگی, کہ وہ جنت بنا کر پورا ایسی جنت بنائی جو جنت کی بیانات ہوتے نا, ایسی نہریں, ایسی محل, پورا شہر تعمیر کر دیا اس نے, عالی شان. 12 سال لگے اس کو بڑے. تو ہوا کیا, اب اس کا وہ انوگریشن افتتاح کرنے کے لیے شہر میں داخل ہوا تو شہر کے لوگوں نے سونے چاندی سے اس کا استقبال کیا. دیکھیں کون فرما رہا ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام. تو یا اللہ وہ بڑے فخر سے آ رہا ہے جنت کا پہلی دفعہ افتتاح کرنے, جس میں کروڑوں اربوں خزانے لگا دیے اس نے, پوری جنت کی طرف بنا دیا بظاہر, دودھ کی نہریں اور یہ وہ. اب جیسے ہی دروازے کے پاس پہنچا شہر کے, اور ابھی وہ اترنا چاہتا تھا, تیرا حکم آیا کھینچ لے روح. آہا, میرا رب جو ہے نا ڈھیل دیتا, ظالموں دیتا ہے ڈھیل, تمہیں بھی دیتا ہے, ہمیں بھی دیتا ہے. ہمیں کئی موقع آتے ہیں کہ مرنے جیسے ہوتے ہیں ہم, پھر ہم اوہ توبہ اگر کر لی تو خیریت ہے, لیکن پھر بھی ہم توبہ نہیں کرتے. کتنے موقع ہمیں ملتے ہیں ایسے زندگیوں میں, لیکن ہم پھر بھی رجوع نہیں کرتے. اللہ ایسے ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے, فرعونوں کو ڈھیل دیتا ہے, نمرودوں کو ڈھیل دیتا ہے, اور ان کو مچھروں سے مروا دیتا ہے. دیکھو نا آپ یار, اور اس فرعون کو تو پل بنا دیتا ہے, اترو گزرو سارے قدم اس پہ لگاؤ, بہت بڑا بادشاہ بنتا تھا. اللہ جب آتا ہے نا رسی اللہ کی تو پھر کھینچتا ہے اللہ, تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے. اب وہ روح کھینچ لو, جب میں نے اس کی روح کھینچی تو اس کا پاؤں سواری سے بالکل نیچے زمین پہ آیا ہی نہیں کہ وہ ویسے ہی ساکت ہو کے مر گیا. بتائیے, تو میرے کو افسوس, وہاں پر رحم آیا, یار جنت تو دیکھ لیتا. اتنے سالوں سے اس نے جنت بنائی تیرے مقابلے میں, نعوذ باللہ اللہ کے مقابلے میں ہے, اس نے دعویٰ یہی کیا. اللہ نے فرمایا بس اب سنے گا تو, انی اعلم ما لا تعلمون, جو تیرا رب جانتا ہے نا وہ کہیں نہیں جانتا. اب سن, جو تجھے رحم آیا نا جن لوگوں پہ, وہ کون بچہ تھا تو جانتا ہے؟ وہ اس ماں کا وہی بچہ تھا جو شداد تھا, وہ بادشاہ ہی تھا جو شداد. وہ بچے کو بچایا میں نے, سمندر کے کنارے لے جا کر مچھروں کے حوالے کیا, مچھرا بے اولاد تھا, وہ بھی خوش ہو گئے, اس کو پالا, اس کو بڑا کیا ماں نے, اس کی ماں خوش ہو گئی, بچہ ہمیں اللہ نے دیا, وہ خوش ہو کے پالا. وہ بچے کو میں نے کیا صلاحیت دی کہ اس کی آنکھوں کے اندر ایسی روشنی دی کہ وہ زمین کو دیکھتا تو جہاں خزانے ہوتے نا وہ اس کو نظر آ جاتے. قدرتی بات, یہ شداد کی طاقت تھی. تو اس نے اپنی اس طاقت سے سارے خزانے نکالنے شروع کر دیے, اور پھر فوج بنا لی, پھر فوج بنا کے دنیا پہ قبضہ کر لیا, اور جہاں جاتا اس کو مارتا, بادشاہت کا اعلان کر دیا بڑی. اور پھر اس کے بعد وہ مغرور ہوتا گیا. اللہ کا نافرمان کیسا ہوا میں نے بتایا. کسی عالم نے کہہ دیا جنت ایسی تو دیکھ نہیں کر, اچھے کام کر, تو اس نے کہا جنت کیا ہے میرے لیے, ارے میں خود جنت بناتا ہوں نعوذ باللہ اللہ کے مقابلے میں, استغفر اللہ. وہ اس نے جنت بنائی. تفسیر عزیزی کے اندر آتا ہے, فرماتے ہیں کہ وہ جنت بنائی, ایسی خوبصورت جنت کہ ابھی بھی وہ کرن کے علاقہ یا کابل کے آس پاس ایسی جگہ ہے, وہ تو اللہ نے برباد کر دی نا. جب وہ مرا نا, اس کے بعد اللہ نے جبریل کو حکم دیا, مار اپنا پر مارا, پوری مسمار کر دی جنت. وہاں کے لوگ بھی اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ جب ایسا ایسے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. تو مقصد کیا تھا کہ وہ
آج بھی نشانیاں کچھ ہوتی ہیں. صحابہ کرام کی جو حدیثیں آتی ہیں اس میں نشانی حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا میرا اونٹ کھو گیا، اور حضور علیہ السلام نے بشارت کی تھی کہ میرے ایک صحابی کا اونٹ کھو جائے گا تو وہ اس شداد کی جنت کو دیکھ لے گا. اور وہ اونٹ کھویا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک چمکیلے روشن جگہ ہے. مراد یہ کہ تفصیل میں ہم اس کی نہیں جاتے. تو وہ شہر بنایا اور برباد ہو گیا اور وہ مر گیا تو افسوس ہوا. اللہ فرماتا تجھے افسوس ہوا نا، وہ بادشاہ شدادی تھا میرا منکر، جس کے لیے تجھے افسوس ہوا. تو میرے دوستو بزرگوں